آج کی اچھی باتیں۔ اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اگلے 3 سالوں میں آپ کے مرنے کے 50% چانسز زیادہ ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے اور آپ مر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شخصیت غصے والی ہے تو آپ میں دل کی بیماری کا چانسز زیادہ ہے۔ رات میں انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس لیے رات کو جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ دوپہر کی نیند ہارٹ اٹیک کے چانسز کو کم کرتی ہے۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے، اس سے گریز کریں کیونکہ غم میں رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے برس یعنی کوڑھ، جنون اور جذام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر سلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ غصے میں رگوں کا پریشر بڑھ جاتا ہے۔ خواتین کے لیے مرد کی بو اسمیل اس کی شکل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کم بات کرتا ہے لیکن جلدی جلدی بولتا ہے تو وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے وزن بڑھانے والی چیز آلو کے چپس ہیں۔ اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچا بولتی ہیں جنہیں وہ پسند کرتی ہیں۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے، صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل 90 منٹ تک کام کریں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے کام کے دوران ذہن کو فریش کرنے کے لیے بریک لینا ضروری ہے۔ جب آپ رات کو 8 یا 7 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو آپ میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو 15 منٹ نیند کی ضرورت ہے، اس سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ نہاتے وقت انسان کا دماغ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے۔ بہترین مشورہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ جب خواتین آپ سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ حل تلاش نہیں کر رہی ہوتی، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ کوئی انہیں سنے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار گھڑی یا موبائل دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جانے کی جلدی ہے
اور وہ مزید آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو یقینی بنائیں کہ وہ بیٹھے ہوں اور آپ کھڑے ہوں، اس سے وہ آپ پر جلدی یقین کریں گے۔ مصروفیت میں لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تب وہ کسی منفی سوچ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جو لوگ اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں ان کی جاب اور ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 70% خواتین درد کے اظہار کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ سچی باتیں بتاتے وقت لوگ عموماً ہاتھ سے اشارے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے وقت لوگوں کے ہاتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں۔ آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے، اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو شخص آسانی سے اور بار بار ناراض ہو جائے تو دراصل وہ آپ سے توجہ اور پیار چاہتا ہے۔ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دیں، چند سیکنڈ سوچیں اور پھر جواب دیں۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتنوں کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں زور سے انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ بے شک جو چیز یقین کامل پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر تک کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجات کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا
ہر وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تانگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں پورے سال دکھتی نہیں ہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کے دانت آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیبو یا سفید مرغی ہو تو اس گھر میں جادو اور جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کریں، تو ایک وقت آئے گا جب تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز نظر بد بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر اور اثردار۔ رات کو کسی وقت اٹھنا ہو اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہیں۔ اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ منہ سے ناخون کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چینٹی، شہد کی مکھی، لٹورا اور ہدہد ان جانداروں کو کبھی نہ مارو۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرو تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔